چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاج و وقار بخشے، کسی کو ذلت کے ہار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے،
دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا وہی خدا ہے وہی خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہی خدا ہے۔ بالکل دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور کائنات میں جتنے بھی رنگ ہیں چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا ہے اور ایک خدا ہے، اور یہ تمام جو رنگ بکھیرے ہوئے ہیں، یہ پوری کائنات جس نے بنائی ہے وہ وہی ایک خدا ہے۔ السلام علیکم کہیں گے باقاعدہ طور پر آپ کو جی ٹرانسمیشن میں نیو نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن پیغام رمضان کے ساتھ میں عائشہ احتشام آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بالکل گرمیاں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی آہستہ آہستہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تیسرے روزے کے ساتھ آج ہم یہاں پر اس نشست میں موجود ہیں۔ رحمت کا عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یقیناً تھوڑا تھوڑا روزہ تو اس طرح سے نہیں لگتا، لیکن پیاس کی شدت گرمیوں میں ضرور جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا اپنا کرم جو ہے وہ کر ہی دیتے ہیں۔ آج چونکہ تیسرا رمضان ہے، 3 رمضان مبارک ہے، تو اس دن کی جو اہمیت ہے وہ وصال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بھی ہے۔ تو آج ہم یقیناً کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے حوالے سے ان کی جو خصوصیات ہیں، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح کی زندگی گزار کر وہ ہمارے لیے مثال ہیں، ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بارے میں جتنا بھی کہیں کم ہے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس خاتون کے حوالے سے جن کی تربیت جو ہے، جن کی تربیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خود اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور وہ کیا شاعر کیا خوب کہتا ہے نا کہ نبی کے گھر کی عظمت ہے نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عزت ہے علی سے سنتے ہیں، وہ جیسے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا زمانے کو۔ تو ان کی شان تو بڑی اونچی ہے، بڑی مقدس ہے، اور یقیناً ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم اس حوالے سے رہنمائی لیں گے اور ان سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ بہرحال بڑھتے ہیں ٹرانسمیشن میں آگے اور اپنے ٹرانسمیشن کے جو سیگمنٹس ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ سیلیبریٹی گیسٹ جو ہیں وہ روز ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ پہلے 2 دن جو ہے یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ نیوز کی ایسی مصروفیات تھیں، بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس طریقے سے سیلیبریٹی نہیں لے سکیں۔ تو آج ہم نے بڑی اسپیشل قسم کے سیلیبریٹی گیسٹ جو ہیں وہ بلائے ہیں، اور وہ ہماری ٹرانسمیشن میں یقیناً پہلے سیلیبریٹی گیسٹ ہیں، اور ان کے حوالے سے کیا کہا جائے۔ اگر ویسے ان کا نام جب ہم لیتے ہیں نا، نام تو بعد میں اناؤنس کریں گے، لیکن جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ایک چیز جو پرسنل، کیونکہ میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو پرسنلی جو میرے دماغ میں ایک چیز آتی ہے تو وہ آتی ہے اسمائل، مسکراہٹ، کیونکہ میں تو جب بھی ان سے ملتی ہوں وہ جو ہیں مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حسیب خان صاحب جی، سب سے پہلا تعارف تو میں نے ان کا کرا دی، مسکراہٹ دیکھیں بالکل پہلے زبردست، انہوں نے بالکل جو ابتدائیہ میں نے دیا، جو انٹروڈکشن میں نے دیا، اس کے حساب سے آپ نے اسمائل جو ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی خوش رکھے۔ اور بالکل جی آپ سے بڑی مزے کی آج ہمیں باتیں کرنی ہے، بریک کے لیے بار بار مجھے کہا جا رہا ہے، تو فٹافٹ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ حسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب کی بار میں موجود ہوں کچن میں۔ کچن سے خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی کہ میں کھچی چلی آئی کہ یہاں پر کیا جو ہے وہ بن رہا ہے۔ حسیب خان صاحب جیسے کہ بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوائن کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ عبدالرؤف قادری صاحب، بڑی خوبصورت ہم سے انہوں نے آغاز کیا تھا اور ٹرانسمیشن میں ایک سماح جو ہے وہ باندھ دیا تھا۔ بہرحال کچن میں ہم موجود ہیں۔ اپنے اسپانسرز کا سب سے پہلے میں ذکر کر دوں، سبروسو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور روح افزا جو کہ میرے پیچھے، روح افزا اس طرح کی ایک ڈرنک ہے کہ آپ رمضان مبارک روح افزا جو ڈرنک ہے اس کے بغیر نامکمل سا لگتا ہے۔ سبروسو کی اگر میں بات کروں تو سبروسو از مائی پرسنل فیوریٹ۔ سبروسو کی کچھ چیزیں ہیں، انم میرے ساتھ موجود ہیں۔ انم کیا بن رہا ہے؟ سبروسو کا بھی کچھ آپ بنا رہی ہیں؟ جی بالکل، آج ہم بنانے جا رہے ہیں
तवा कीमा बनाएंगे, साथ में हम आज रूह अफ़ज़ा का जो है वो रूह अफ़ज़ा कुलाडा बनाएंगे, और जो मेन इम्पॉर्टेंट आज जो हमारी बेसिकली जो डिश है आप कह लेंगे वो हाईलाइटेड जो डिश है वो आज हम सबरोसो के चिकन पकौड़ा बना रहे हैं। और आपको पता है कि सबरोसो बेसिक पकौड़ा, हाँ चिकन पकौड़ा, चिकन पकौड़ा, जी बिल्कुल। Very good. और आपको पता है कि जैसे ही जब रमज़ान आता है या रमज़ान आने वाला होता है तो आपको सबसे पहले माइंड में ऐसी चीज़ें हाईलाइट होती हैं, क्योंकि आपने इफ्तार में अपना दस्तरखान को बड़ा ज़बरदस्त बनाना होता है। तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास सबरोसो के अंदर बहुत ही वाइड रेंज है, जिसके अंदर आपको जैसे कि आज हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ा बना रहे हैं, इनके चिकन समोसाज हैं, चिकन डोनट्स हैं, इनके चिकन कचौरी भी नजर आ रही जी है। बिल्कुल। मैं इसी कचौरी की तरफ मुझे रमजान में ना मैं जरूर इसी की तरफ चाहिए ही होती आने है, लगी हाँ। थी। तो ये चिकन कचौरी जो है इनकी वो बहुत ही ज़बरदस्त, और ये वाहिद पहली ऐसी आइटम है जो कि फ्रोज़न हमें अवेलेबल है। वरना कभी कभी हम ये सोचते थे कि अगर कचौरी खाने का दिल कर रहा है तो आपको अंदरून शहर की याद आती थी, और आप साथ में ये भी बात सोचते थे कि पता नहीं कि वो जो कचौरी है वो हाइजीनिक भी है कि नहीं है। लेकिन और सबरोसो में ये प्रॉब्लम नहीं है आपको। सबरोसो का जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको कचौरी जो है वो फ्रोज़न आइटम में अवेलेबल है उनके पास, और प्लस आप इसको बेक भी कर सकते हैं, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, और सबसे जो बेस्ट बात है कि वो हाइजीन पर्पस पे बनी हुई है, और आपके पास जो है आप इसको बनाएं क्विक, हार्डली 10 मिनट्स में जो है ये कचौरी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो जाती है। ये फ्राइंग की बात आप कर रही जी, हैं? एयर फ्राई आप इसको एयर फ्राई करें, आप इसको बेक करें, या आप इसको जो है फ्राइंग प्रोसीजर में ले आए, ये तीनों प्रोसीजर आप इजीली कर सकते हैं। तो ये, और सबसे बेस्ट बात है जो चिकन कचौरी की वो ये है कि इसकी जो कोटिंग है ऊपर वाली वो बहुत ही क्रिस्पी है, और इसको खाने के बाद जो है आप इसको खाकर हैवी नहीं फील करते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, हाँ जी। एंड वो एक हैसल मुझे खत्म होती भी नजर आ रही है। वो इफ्तार के लिए लंबी तैयारियां और सारी चीजें, तीनों चीजें पड़ी हुई जी, कचौरी भी है, पकौड़ा भी है, समोसा भी है, तो फिर किस चीज में टाइम लगेगा आपको इफ्तार की तैयारी करते हुए? मैंने सोचा कि आज हम चिकन पकौड़ा बनाएंगे सबरोसो का, क्योंकि आपको मैंने जैसे ही बोला था कि हाईलाइटेड चीजें देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है, बस अब मैं इसको फ्राई करूंगी। हार्डली मेरा ख्याल है 6 to 8 मिनट्स में जो है हमारे मजेदार से जो पकौड़े जो पकौड़े हैं वो रेडी हो जाएंगे। आपको पता है कि पकौड़ों के बगैर तो मतलब, अच्छा मैंने अभी कहा था ना कि सबरोसो इज माय पर्सनल फेवरेट, तो वो अभी यहाँ पे तो नहीं है लेकिन सबरोसो की रेंज में है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई सबरोसो का ज़ेस्टी ज़िंगर। आपने ट्राई किया है? बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है, और वो आपको ज़रूर जो है वो ट्राई करना चाहिए। तीनों चीज़ें आपने बता दी। दम वाला कीमा हम बना रहे हैं आज हम तवा कीमा बना रहे हैं, और साथ में जो है आपको जो ड्रिंक आज मैं सिखाऊंगी वो है रूह अफ़ज़ा की जो है रूह अफ़ज़ा कुलाडा। अच्छा, तो आपको पता है कि जब रूह अफ़ज़ा की बात ज़हन में फौरन आती है तो आपको 100 ईयर लेगेसी के साथ आपको याद ठीक है। आप जो है ये तमाम चीज़ें मुकम्मल कीजिए। कीमा भी ऊपर है, पकौड़े भी बन रहे हैं, और अभी ड्रिंक भी तैयार होने वाली है। तो वापस आकर हम रेसिपीज़ भी यकीन पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फटाफट वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और वसी शाह साहब मेरे को होस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब ज़रा तसल्ली है, हौसला है, क्योंकि वसी साहब रोज़े में बोलना भी ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल होता है, तो आप जब होते हैं तो हम ब्रेक मिलता है तो ज़रा तसल्ली रहती है। मेरा भी रोज़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ा होता है तो वही ना, आपको मेरी वजह से और मुझे आपकी वजह से ब्रेक है वो मिल जाता है। तो हसीफ खान साहब तो पहले ही तशरीफ़ रखते हैं जी। इंट्रोडक्शन में नहीं करा सकती थी, लेकिन जब सकी थी, लेकिन वो मुस्कुराहट वाला इंट्रोडक्शन हमने करा दिया था, लेकिन वो साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं। उनसे गुफ्तगू भी हमने जो है वो करनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उनके पास होती हैं और हमने उनसे पूछनी है। बहरहाल बढ़ते हम अपने सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जी अंदाज़े बयां। जी बिल्कुल, ये वसी शाह साहब करते हैं। आज थोड़े लेट हो गए तो ये जिम्मेदारी जो है वो मुझे सौंपी गई है, और इनको हमने एक और जिम्मेदारी सौंप दी। आज ये मुनसिफ की हैसियत से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जज साहब हैं हमारे, और दूसरे जो मुनसिफ हैं वो हसीब खान साहब है जी। मुनसिफिन जो हैं उनके नाम तो मैंने आपको बता दिए। उनवान में आज आपको बता दूँ, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खातून जन्नत के नाम से भी वो मशहूर हैं। आज उनके विसाल का दिन है, और उसी निस्बत से आज जो है हमारा उन्वान ये होगा। कंटेस्टेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईमुर रहमान साहब हैं, NTU फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। आसमा बतूल साहिबा भी पहुँच चुकी हैं जी। जामिया दारुल तस्किया लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। और इसके अलावा तीसरी कंटेस्टेंट मुहद्दिसा अमन,
यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर लोअर मॉल कैंपस, ये इन्होंने जो है हमसे वादा तो किया पहुंचने का, लेकिन वो यहाँ पर अभी तक पहुंची नहीं है, शायद तैयारी नहीं थी या मुकाबले से डर गई, कुछ भी वजूहात जो हैं वो हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन बहरहाल अब वो आज ज्वाइन नहीं कर रही हैं। नईमुर रहमान और आसमा बतूल जो हैं ये दोनों हमारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनके बीच में आज का मुकाबला जो है वो होगा। तो सबसे पहले मैं आसमा बतूल साहिबा को दावत दूंगी जी, आप तशरीफ़ ले आइए। उसके साथ साथ मैं इस सेगमेंट के जो कुछ रूल्स हैं वो भी आपको बता दूं। 2.5 मिनट आपके पास होंगी जी अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए, और एक बज़र हम बजाएंगे, उसका मतलब है कि वक्त आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद जब दूसरा बज़र बजने से पहले प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप वाइंड अप कर चुके हों अपने मौजू को, आप जो भी कह रहे हों उसको। दूसरे बज़र के बाद जो है वो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, तो बेहतर है कि आप एक अच्छे नोट के ऊपर जो है वो अपनी तकरीर का इख्तिताम करें। तो बेहतर है कि पहले बज़र के बाद आप उसको वाइंड अप करने की कोशिश जो है आप वो करें। आसमा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनको दावत दूंगी कि वो अपने ख़यालात का इजहार जो है वो करें। जी जी। सूरह कौसर जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे उस हस्ती का चेहरा नज़र आता है जिसके एहतराम में रिसालत भी खड़ी हो जाती है। सदर अली वकाल, हाँ मैं उसी हस्ती की बात कर रही हूँ जो राज़िया हैं, मर्ज़िया हैं, सिद्दीक़ा हैं, उम्मी अबीहा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सैयदा तेरी जागीर है जन्नत भी फदक भी, सैयदा तेरी जागीर है जन्नत भी फदक भी, ये सारी नेमतें पानी भी फलक भी, ये सारी नेमतें पानी भी फलक भी। सदर अली वकाल, अगर कुरान का मुतालिया किया जाए तो आयते मुबाहला, आयते फतरदा, आयते सलाम, आयते हसनात, आयते सलात, आयते मुवद्दत, आयते तहारत जिनकी शान की तरफ इशारा करती हैं, वो शान सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शान है, जिनके बारे में इमाम मालिक, इमाम अलूसी, इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि इस दुनिया में जितनी औरतें आई हैं और क़यामत तक जितनी औरतों ने आना है, सबसे अफजल औरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह है। कौन? फ़ातिमा। अरे वो फ़ातिमा जो असल भी हैं, असूल भी हैं, वो सैयदा जो बिन्नती रसूल भी हैं, आले रसूल यही हैं, यही बतूल भी हैं। सैयदुल अंबिया फरमाते हैं, मेरी बेटी फ़ातिमा वो ज़ात है जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिसका बुग़्ज़ नफ़ाक है, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। ततहीर की है मलिका, जन्नत की मालिका हैं, ततहीर की है मलिका, जन्नत की मालिका हैं, हुसनैन की है मादर, ज़ौजे मुर्तज़ा हैं। जिबरील सर झुकाकर आता है उनके दर पर, जिबरील सर झुकाकर आता है उनके दर पर, करते हैं फ़ातिमा का खुद एहतराम सरवर। सदर अली वकाल, मैं अपनी तकरीर का अख्ताम बीबी के चंद अल्फाज से करना चाहूँगी कि औरतों को सूरज की तरह होना चाहिए, जिन्हें देखकर आंखें झुक जाएं, ना कि चांद की तरह जिन्हें देखकर नज़रें रुक जाएं। शुक्रिया। माशाअल्लाह। अब मैं दावत दूंगी नईमुर रहमान साहब को, आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें इस मौजू पर। जी नईमुर रहमान साहब, आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है। औरत अगर बेटी हो तो रहमत, बीवी हो तो शौहर के लिए निस्फ ईमान का जरिया, अगर माँ हो तो इसके कदमों तले जन्नत। लेकिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत तो देखिए। उस बाप के लिए रहमत जो खुद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उस शौहर के लिए निस्फ ईमान जो खुद कामिल ईमान है, और उस बेटों के लिए जन्नत जो खुद जन्नत के सरदार, नौजवानों के सरदार ठहरे। सदर ज़ीवक़ार उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत तो देखिए कि जिनकी कोख से जन्म लेने वाली अजीम बेटी, जिनकी कोख से जन्म लेने वाली अजीम बेटी
जन्नती औरतों की सरदार ठहरी। और देखिए उस अजीम बेटी की शान को कि जो जन्नती नौजवानों के सरदारों की मां ठहरी और दुनिया के सबसे अजीम नौजवान के साथ सैयदा का निकाह किया गया। हुजूर सरवत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो इसे नाराज करेगा वो मुझे नाराज करेगा। और फरमाया ए फातिमा तू मुझे जन्नत में सबसे पहले मिलोगी। आज सलामुल्लाहि अलैहा की सच्चाई लोग मिसालें पेश करते हैं, रफ्तारों गुफ्तार में आप सलामुल्लाहि अलैहा मिसाल थी, अज़मतों की इंतहा। खातून जन्नत आप हैं, औरतों की रहनुमा। खातून जन्नत आप हैं। कितने लोगों ने सुना आका को ये कहते हुए, फातिमा ए फातिमा खातून जन्नत आप हैं, आप हैं हसनैन जैसे पारसा बेटों की मां। फातिमा आप हैं हसनैन जैसे पारसा बेटों की मां, ज़ौजाए शेरे खुदा। खातून जन्नत ज़ौजाए शेरे खुदा, खातून जन्नत। सुभान अल्लाह जी। सुभान। जी अब चलेंगे जजेस की तरफ। और चूंकि तीसरी कंटेस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुकाबले से पहले ही मैदान छोड़कर भाग चुकी हैं, तो अब जो मुकाबला रहेगा या जो रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे वो नईमुर रहमान और आसमा बतूल के माबैन किए जाएंगे। सबसे पहले हसीब खान साहब आपकी तरफ आ जाएं। मैंने ना अपने भी हम दोनों ने मुश्तरके ही वो करते तो हसीब खान साहब भी हमने आपने बहुत अच्छा बोला। आपका सिर्फ एक जो हम एक एक्सेंट के ऊपर जाते हैं, एक अपने एक्सेंट के ऊपर था, दूसरा कंटेंट के ऊपर हमने दोनों के ऊपर इसको सिर्फ आपको डिलीवर किया। सो हमें उनके साथ लगता है कि नईमुर रहमान साहब आप यू वर बेटर, और साथ में हमने दोनों ने मार्क्स हमें आप ही को के साथ में ज़्यादा दिए। दोनों ही असल में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन 19-20 का फर्क था, जहाँ पे सिर्फ किसी एक को हमने करना था। तो वो सिर्फ एक जो हमने स्टार्ट जिस तरह एक्सेंट के ऊपर, लहजे के ऊपर बात की गई तो उसके ऊपर कुछ मार्क्स थे, और बाकी कंटेंट के ऊपर था। तो वो कंटेंट आपका साथ ज़्यादा बेहतर था, लहजा आपका बहुत अच्छा था, तो लेकिन उनमें से मार्क्स जो हैं वो इसी तरह की मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत मुबारक हो नईमुर रहमान साहब आपको। आप तशरीफ लाइए और अपना जो इनाम है वो वसूल करेंगे। हाँ प्लीज आप हसीब खान साहब आएंगे जी। कर लेते हैं जी, सॉरी आइए, बस लाइव जा रहा है खान साहब। हाँ जी सर, पर लाइव ही है, मैं इसलिए बाकी तारे बचा रहा हूँ सर के लाइव। ये भैया चलें जी, वेरी गुड जी। नईमुर रहमान साहब बहुत मुबारक हो आपको। आसमा बतूल और जो हमारी बेटी है अच्छा इनके लिए कुछ किताबों का तोहफा है वो इनके साथ ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद अब से कुछ ही देर में आपको दोबारा मिलते हैं, साथ रहिए। तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा,
تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لا الہ جھومنے لگا لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ بہت خوب عابد رؤف قادری صاحب بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ ہم نے سنا عابد رؤف قادری صاحب سے اور واقعی کیا شان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی علامہ کرامت عباس حیدری صاحب تشریف رکھتے ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی پہنچ چکے ہیں اور آج وسیع ہم کوشش کریں گے کہ بلکہ کوشش کیا کریں گے آج تو دن ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے ان کی زندگی کے حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے اور چاہیں گے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے بالکل درست کہہ رہی ہیں اور آپ دیکھیے کہ بی بی ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کا احسان مسلمان آپ یہ سمجھیے کہ 24 گھنٹے بھی اگر ان کی صفات بیان کرتے رہیں تب بھی بی بی کا احسان جو ہے وہ لوٹایا نہیں جا سکتا ابتدائی دنوں میں جن ہستیوں نے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ یہ سمجھیے کہ یعنی کہ جو اس وقت جو جنگ بپا تھی جتنی صحبتیں تھیں جس طرح سے طنز کے تانوں کے نشتر برستے تھے جس طریقے سے پتھر برسائے جاتے تھے اس وقت کون شخصیات تھیں جو ڈھال بن کر آپ کی سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور اب بی بی فاطمہ تو بہت ہی ننھی سی تھی اور کیسا کیسا واقعہ ہے میں چاہوں گا کہ علماء کرام پھر اس پر روشنی ڈالیں تو مسلمانوں کو بی بی کے احسانات کا اندازہ ہوگا
کہ آج ہم اگر لا الہ کا ہم ورد کرتے ہیں اور ہمیں کھلی فضا میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دین کی پریکٹس کر سکتے ہیں، تو ان میں بی بی کا کتنا اس میں حصہ ہے، کتنا بڑا حصہ ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کے بغیر یہ یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات جو ہے وہ بی بی کے ان احسانات کی مقروض ہے، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے آپ کھڑی رہی۔ تو میں علامہ صاحب چاہوں گا آپ سے آغاز کرنا، اور اگر ہم اس کو تین یعنی کہ ایک تو ادوار میں تقسیم کر لیں، اور پھر جو بی بی کے جو محاسن ہیں اس پر ہم بات کر لیں، اور جو پھر بی بی کے مختلف رشتے تھے کس طریقے سے انہوں نے ان رشتوں کو نبھایا۔ بچپن ہے اور اس میں والد اور والد کے ساتھ جو صحبتیں گزر رہی ہیں، جو کچھ گزر رہا ہے، اس میں بی بی ایک انتہائی یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ بہت ہی کم عمری میں، کم سنی میں بھی کتنا شعور ہے، کتنی طاقت ہے، اور کتنا حوصلہ ہے، کتنا صبر ہے، اور کتنی ڈھارس آپ نے بندھائی آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر زوجہ کی حیثیت سے وہ جو ان کا رشتہ ہے، پھر حسنین کی والدہ کی حیثیت سے، اور یعنی کہ پھر تربیت کے حوالے سے، یہ پھر مسلمانوں کی اجتماعی جو بی بی کا کردار تھا اس معاشرے میں، کیسے مسلمان ان سے رہنمائی لیتے تھے اور کیسے مسلمان بچیاں ان سے رہنمائی لیتی تھی، یہ ہو گیا۔ مگر میں چاہوں گا کہ بچپن سے ہم آغاز کرتے ہیں، پھر ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین شاہ صاحب آپ نے جو تقسیم کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت مبارکہ کی مختلف ادوار کی، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ضرورت ہے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے کہ ان کو الگ الگ ادوار میں دیکھا جائے، چونکہ آپ کا ہر دور ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب کا طرز زندگی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا حصہ ہے۔ یعنی سیدہ فاطمہ کا جو کردار ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایک جھلک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ہی تسلسل ہے، آپ کی سیرت مبارکہ کی ایک جھلک ہے۔ اللہ نے مردوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، خواتین کے لیے بھی وہ عمومی طور پر اسوہ حسنہ بنایا، لیکن خواتین امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو کردار تھا وہ اللہ نے ایک بہترین نمونے کے طور پر، آئیڈیل ایک نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس بیٹی کا جو کردار ابھی آپ نے فرمایا بچپن کے حوالے سے، تو آپ سیدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سختی کا دور تھا، مکی دور جو تھا، اور بالکل آغاز کا جو دور تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے مطاب میں صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط جیسا ایک گھٹیا انسان، وہ اوجری سے بری ہوئی، وہ ایک غلاظت سے بری اوجری لے کر اونٹ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کر پشت مبارک پہ رکھ دیتا ہے آپ سجدے کی حالت میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں بھی موجود تھا، کچھ اور بھی کمزور جو اس وقت غلام کسی حیثیت سے تھے صحابہ وہ موجود تھے، ہم میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا آگے بڑھتے، آقا کی خدمت میں جا کر اس طرح کرتے، لیکن کسی نے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی چھوٹی عمر تھی، ان کو اطلاع دی، باغی ہوئی آئیں، شیر کی طرح کھڑی ہو گئی، پہلے تو آ کر سوجری کو ہٹایا اور پھر مقام میں کھڑے ہو کر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی حالت میں تھے، انہوں نے ان کو سخت جھڑکا اور ڈانٹا اور ایک شیر کی طرح گرجی کہ میرے بابا کو تم اس طرح دکھ دیتے ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ صاف کرتی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اماں جان سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، وہ تو اس کو رخصت ہو چکی تھی، اللہ کے بعد جا چکی تھی، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سہارا بنی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہی بنی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ مقام عطا فرمایا، اسی لیے اللہ نے یہ مقام، ان کی یہ قربانیاں دیکھ کر جو آپ نے لفظ بولا شاہ جی، یہ حضرت فاطمہ کی قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے میرے اللہ نے فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا استأذن ربہ یسلم علیہ، جو اپنی پوری زندگی میں کبھی روئے زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، کہا میں اس لیے جانا چاہتا ہوں آپ کے محبوب علیہ السلام کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور ساتھ فرمایا جاؤ یہ تحفے لے کر جاؤ، ان فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، آپ کی بیٹی فاطمہ صرف جنتی نہیں ہے، یہ صرف جنت میں نہیں جائے گی بلکہ قیامت تک آنے والی ساری خواتین کی یہ سردار بن کے جنت میں جائے گی۔ اللہ کی قسم امہات المومنین بھی جنتی ہیں، سیدہ آسیہ بھی جنتی ہیں، حضرت ہاجرہ بھی جنتی ہیں، اور سیدہ سارہ بھی جنتی ہیں، سیدہ مریم بھی جنتی ہیں، لیکن یہ سب کی سب شاہ جی میری عائشہ بیان یہ سیدہ
فاطمہ الزہرا کی قیادت اور سیادت میں جنت میں جائیں گی. ان سب کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنے گی, اس لیے کہ ان کی قربانیاں ایسی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے مباہلے کے موقع پر نبی پاک میں چاہوں گا کہ اس کو ہم اگلے مرحلے میں آتے ہیں. اچھا میں ذرا خان صاحب کی طرف بھی آؤں گا اور میں چاہوں گا خان صاحب اس پر بھی آپ اپنی رائے ضرور دیجئے. پھر یہ ہے کہ چونکہ آپ کا طلبہ سے بچیوں سے بچوں سے ایک یعنی کہ معلم کی حیثیت سے بہت رابطہ رہتا ہے, تو بی بی کی حیات مبارکہ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, ہمارے بچے ہماری بچیاں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ مگر میں ذرا علامہ صاحب کو شامل کر لیں پھر تو پلیز آپ پوچھیں علامہ صاحب. جی علامہ صاحب بالکل میں یہی جاننا چاہوں گی کہ آج کی جو خاتون ہے, کیونکہ ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تھوڑا بہت سیکھ سکیں. آج کی خاتون کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی آخرت اور دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے, اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل خان پر. قبلہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی سیر حاصل علمی پروقار اور مہذب گفتگو کے بعد قبلہ عیشا صاحب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ہم لفظوں کے غریب ہو جاتے ہیں نا ایسی ذوات مقدسہ کے لیے, ہمارے پاس مطلب لفظوں کا چناؤ نہیں ہے, ہم اپنی انتہا کو بھی پہنچ جائیں تو ان کی نالائن سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. میری تو علامہ صاحب سوئے ادب سے نہ سوال بن پاتا ہے نہ زبان کھل پاتی ہے. میں اس کو یوں عرض کرنا چاہوں گا, پھر میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر سورہ کوثر کوئی جسم ہوتا تو وہ جناب سیدہ ہوتی, اور جناب سیدہ اگر کوئی تحریر ہوتی تو وہ سورہ کوثر ہوتی. بہت علامہ کرامت صاحب بات آپ اتنی خوبصورت کر رہے تھے, اور میں بالکل گناہ گار ہو رہی ہوں آپ کو یہاں پہ روکتے ہوئے, لیکن نیوز چینل ہے, بریک ہمیں ایک بہت ضروری لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے سلسلہ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خان صاحب کو بھی شامل کرنا ہے. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچن میں ہم موجود ہیں کیونکہ ریسیپیز جو بن رہی تھیں, جو تمام ڈشز بن رہی تھیں وہ اب بالکل تیار ہو چکی ہیں. شیف انم ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سب سے پہلے انم مجھے آپ سے اتنی ریفریشنگ ڈرنک جو دیکھنے میں بھی اتنی ریفریشنگ لگ رہی ہے, اور آپ نے روح افزا کولاڈا بنا دیا, تو روح افزا تو ویسے ہی بڑی ریفریشنگ ڈرنک ہے. بالکل روح افزا کولاڈا بنایا ہے. اس کی کوئک ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. 1 کپ اس کے اندر پائن ایپل جوس ہے, 1 کپ اس کے اندر کوکونٹ ملک ہے, 2 سے 3 ٹیبل سپون اس میں کریم ہے, اور اس کے اندر روح افزا ایڈ کیا ہے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون. پائن ایپل جو ہے وہ کیوبز میں کٹ کر کے 1 کپ ہم نے وہ ایڈ کیا ہے, اور اکٹھے اس کو بلینڈ کیا ہے. بلینڈ کرنے کے بعد اس کو سرو ریفریشنگ ڈرنک جو ہے وہ تیار ہے. اور جب آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں نا, جب روزہ کھول رہے ہوتے ہیں, تو تب اسی طرح کی ایک ریفریشنگ قسم کی ڈرنک جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. سبروسو کے پکوڑے بھی بڑے زبردست. جی بالکل, میں یہیں پہ آ رہی تھی کہ آپ کو ایک کوئک ریکیپ دے دیتی ہوں کہ آج ہم نے جو ہے سبروسو کے چکن پکوڑا بنائے, اور اس کے ساتھ میں نے سرو کی ہے سویٹ چلی ساس, اور ساتھ میں ہم نے جو ہے توا قیمہ بنایا ہے. دیکھنے میں بہت کرسپی لگ رہے ہیں. بالکل بہت کرسپی. میں جب فرائی کر رہی تھی تو ایک بہت زبردست سی جو اسمیل آ رہی تھی, مطلب وہ ٹمپٹنگ سی, وہ بہت اچھی تھی. اور اس کے بعد جو ہے میں نے چکن بریڈ بائٹس بنائے ہیں, تو سارا مینیو جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے. چلیں جی, صحیح ہے, زبردست ہو گیا جی. کچن میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیا تیار ہے. حسیب خان صاحب جو ہیں وہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اداکار ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, استاد ہیں. مطلب کیسے کر لیتے ہیں حسیب, آپ اتنا کچھ کیسے کر لیتے ہیں؟ ہر فن مولا اگر میں کہوں تو غلط جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگا. تو حسیب کیسے جا رہے ہیں جی روزے آپ کے, اور خوش آمدید کہیں گے آج آپ کو پراپر طریقے سے اب کہنے کا موقع ملا ہے. بہت شکریہ جی. روزے جی جس طرح بہتر ہیں, ابھی وہی آپ نے بتایا کہ آہستہ آہستہ گرمی ذرا زیادہ بڑھے گی تو وہ روزوں میں ذرا تھوڑی سی شدت آئے گی, لیکن ابھی تو ماشاءاللہ بہت اچھے بہتر چل رہے ہیں. اچھا حسیب, ابھی جب میں وہ چیزیں شیئر کری تھی میری ٹیم مجھ سے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ حسیب صاحب پہلے پولیس میں ہوتے تھے. تو میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, جی ہو ہی نہیں سکتا, اتنی پولائٹ پرسنالٹی آپ کا ادھر آپ کیا کرنے گئے تھے؟ پولیس میں سر میری پہلے جو کام اپنے پروفیشن کا آغاز جو کیا تھا وہ پولیس سے کیا تھا. تو 1997 کا جی پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا تھا. 2 ہی ہوئے تھے امتحان, ایک 95 میں, ایک 97 میں, جو ڈائریکٹ انسپیکٹرز ہوئے تھے. تو اس میں جی I served there for 6 months. پھر اس کے بعد پھر اماں نے کہا کہ کیونکہ لیکچرشپ کا بھی امتحان دیا ہوا تھا ایز اے لیکچرر, تو وہ ہو گیا 6 مہینے کے بعد, تو پھر اماں کی فرمائش پہ میں نے پڑھانا شروع کیا تھا.
صحیح. اور اس کے بعد پھر ایکٹنگ میں ایک دم ایکٹنگ جی اس کے تقریباً 4 سال کے بعد جی مطلب 2001 آئی اسٹارٹیڈ ایکٹنگ, اور وہ بھی میڈم سمینہ احمد نے ہمیں سٹارٹ کیا تھا انڈس ویژن, وہاں پہ ایک چینل تھا جی جاٹن بانڈ, تو میں واسع چودھری, احمد علی بٹ اینڈ فواد خان وی اسٹارٹڈ اپ ٹوگیدر. ہاں جی وہ تقریباً 3 سال بھائی وہی کچھ ہی کرتے رہے, اور کامیڈی سے ہی اسٹارٹ کیا. تو فواد بھی تھے نا اس میں, فواد بھی تھے جی, فواد بھی تھا جی, فواد بھی ہی واز آلسو دیئر. صحیح ہے. تو حسیب ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ ماشاءاللہ اپنی فیلڈ میں جس طریقے سے ترقی کر رہے ہیں, جس طریقے سے اوپر جا رہے ہیں, تو اب سے کچھ دنوں میں ہم آپ کو نیٹ فلکس اور شاید 1 مہینے بعد ہم آپ کو ہالی ووڈ میں دیکھیں گے. دیکھیں جی اچھی بات ہے, یہی ہوتا ہے کہ ایک آپ کا ایک پینیکل ہوتا ہے لائف کا کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے. تو آئی تھنک کہ ابھی ایک ویب سیریز آئی مسز اینڈ مسٹر شمیم کے نام سے, تو وہ ابھی دیٹ واز آن زی 5. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو نیٹ فلکس پہ بھی دیکھیں گے, ہالی ووڈ میں بھی دیکھیں گے. حسیب تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا, بہت جلدی آپ جا رہے ہیں, بیٹی کی آپ کی برتھ ڈے ہے. آمنہ کو میں سامنے کیمرے میں جو ہے وہ وش کر دیتی ہوں, ہیپی برتھ ڈے بیٹا آمنہ. اور آپ کی وجہ سے میں آپ کے بابا کو جلدی بھیج رہی ہوں, تو ہم نے ان کو بٹھانا تھا اور ان سے جو ہے ہم نے بڑی مزے کی باتیں کرنی تھی. تھینک یو سو مچ جی, اور دوبارہ چکر لگائیے گا, آئیے گا, ساتھ افطاری بھی کیجیے گا, تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان, اور آج بی بی کے وصال کے حوالے سے پورا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے. وقت کی چونکہ تنگی ہے لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر, اور میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. علامہ صاحب آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, باوجود بریک پہ جانا پڑ گیا ایک مرتبہ, پھر اس کی معذرت پلیز آپ کنٹینیو. جی, میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو ہستی ہے, جو شخصیت ہے, ان کو بیان کرنے کے لیے لفظ غریب پڑ جاتے ہیں. بے شک. سورہ کوثر جو ہے یہ محترمہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوا. اس کا شان نزول یوں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے جناب قاسم اور جناب ابراہیم چونکہ اللہ نے لے کے واپس لیے, تو عرب کے لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک, رسول اللہ جو ہیں وہ ابتر ہو گئے, یعنی کہ اولاد نرینہ نہ رہی. تو اللہ نے اس ضمن میں سورہ کوثر میں وعدہ فرمایا کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حبیب میرے راستے میں قربانی دو, نماز قائم کرو. آپ کا اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, خیر کثیر عطا کی. اب آپ دیکھیں شاہ صاحب, آپ چونکہ ویسے بھی سید ہیں, قیامت تک نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ہے. جس ملک میں چلے جائیں, جس خطہ پہ چلے جائیں, آپ کو سادات ضرور ملیں گے, اولیاء اللہ ضرور ملیں گے. اور اس میں جو سید ہیں ظاہر وہ رسول اللہ کی اولاد ہے. اب میں اپنی محترمہ بہن کے سوال کی طرف آتا ہوں. ایک چیز آپ کو اور وہ کروں, یہ ہے, اور پھر آپ امتیوں کو دیکھیں جی ایسے یعنی کہ یہ بھی اس یہ سرکار کی دعا کا صدقہ ہے کہ آپ کی امت کو امت مرحومہ کہا گیا. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں, ہماری خواتین جو ہیں وہ ان سے کیا سیکھیں. تو میں آپ کے توسل سے, چینل کے توسل سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اکثر جو ہمارے ہاں ایک مس کانسیپٹ پایا جاتا ہے ناپسندی کا, اس نے گھروں کے گھر تباہ کر دی, یعنی جو گھروں کی جنت تھی اسے برباد کر دیا. اس کا مین مسئلہ جو ہے وہ انا ہے. جناب علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے کہ اپنی زوجہ کو کبھی کنیز نہ سمجھنا, ورنہ رزلٹ کیا آگا, کنیز کے شوہر کہلاؤ گے. سبحان اللہ. اپنی زوجہ کو کبھی کنیز نہ سمجھنا, ورنہ اس میں تو کیا ہوگا, تمہیں کنیز کے شوہر قرار پاؤ گے. اور خواتین سے کہا کہ اپنے شوہر کو کبھی غلام نہ سمجھنا, ورنہ تم غلام کی بیوی کہلاؤ. یعنی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ عزت دے معاشرے میں, اپنے رشتوں کو عزت دینا سیکھو تاکہ اس کے مدارج میں اللہ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں شاہ صاحب, یہ وہ ذات ہیں کہ جن کا اللہ کی رضا سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب بی بی کا عقد بھی ہوا تو اللہ کے حکم سے ہوا. جو سورہ والنجم میں ارشاد ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. سورہ والنجم کی پہلی 4 آیتیں. اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے کہ قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا,
اب انسان کا چلنا کمال ہے، اڑنا کمال نہیں، ستارے کا چمکنا کمال ہے، ٹوٹنا کمال نہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے جب یہ ٹوٹا تو قسم کی منزل پر آیا، تو یہ ٹوٹ کے آیا کہاں؟ یہ درے جناب علی بن ابی طالب پر آیا، عقد جناب سیدہ کے حوالے سے۔ یہ جو آج ہم نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں یہ بھی سنت ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ تو بی بی کے جو اور آپ دیکھیے کہ اس حوالے سے بھی اس کی بھی اگر روایت میں آپ جائیے تو ہماری بچیوں کے لیے، مردوں کے لیے الگ معاملہ ہے، ہم بھی اسے یعنی کہ بی بی کی نسبت سے پڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ تھکن میں، غربت میں، پریشانی میں، مسائل میں، یہ جو دنیاوی جو چیزیں ہیں ان پر کبھی ڈیپینڈ نہیں کرو۔ آپ تسبیح کی طرف جائیں، آپ تسبیح فاطمہ باقاعدہ مروی ہے یہ۔ اور آپ دیکھیے کہ میں ایک اسکالر کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو جس کو پڑھنے کا جو طریقہ تک ہے، یعنی ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ اس کو پوری طریقے سے ادا کرتے ہیں تو جب آپ اپنی پوروں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے جسمانی اثرات بھی آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ تسبیح جو دانے ہیں یہ تو بہت بات کی، پہلے پوروں پر ہی پڑھا، اللہ نے یہ ہاتھ کے جو پورے ہیں، اس پر اگر آپ غور فرمائیں، اللہ نے یہ جو ہاتھ کے پورے ہیں، اور یہ صرف مسلم نہیں ہے، جو انسان ہے، یعنی اللہ تو سب کا خالق ہے نا، اس نے تو سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اب اللہ نہ کرے کوئی نہ کرنا چاہے تو اس میں اللہ تو رسپانسبل نہیں ہے، تو یہ جو پورے بنے ہیں یہ تسبیح کے لیے بنے ہیں تاکہ اس میں تسبیح پڑھی جائے۔ میں ایک خوبصورت بات ڈویژن جو ہوئی بھی ہے، جی آپ دیکھیں نا، یہ مطلب 15 اور 15 30 ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو آپ لکیریں جنہیں ہم کہتے ہیں، شاہ صاحب یہ بڑی انفارمیشن ہے، یہ 1 18 بنتا ہے یعنی 1 8، اور اس طرف 8 1، یہ پلس کرو تو 99 بنتا ہے۔ These are all the names of God۔ یعنی اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نا بن اپنا تو، یعنی جب انسان خلقت پہ غور کرے گا تو اسے اپنا خالق سمجھ آئے، جب تصویر پہ غور کرے گا اسے اپنا مصور سمجھ میں آئے۔ جناب سیدہ وہ ذات ہیں، چونکہ وقت کی قلت ہوتی میں سمجھتا ہوں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کو شاہ صاحب اللہ نے جو دیا بن مانگے دیا۔ چیلنج ہے میرا اقوام انسانیت کو، محبت بنا، یعنی یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ اور اس کے قرآن کو سامنے نظر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کچھ مانگنے نہیں دی، ہر چیز بن مانگے دی، چونکہ باقی انبیاء ہیں، یہ محبوب خدا بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں اور محبوب خدا بھی، اور محبوب ایسے کہ اللہ نے کچھ مانگنا نہیں پڑا، لیکن 2 چیزیں میرے رسول نے مانگی، ایک جناب سیدہ مانگی اپنے سجدوں میں سورہ کوثر کی صورت میں، اور پھر سورہ شورى میں اللہ نے شرح قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں کہوں گا علامہ صاحب، آپ دیکھیے کہ ہم تو چونکہ ساری کائنات کو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے دیکھتے ہیں، تو عائشہ صاحبہ آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہر چھوڑتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ کے گھر سے ہو کر جاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ اور اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ دورانیہ کم ہو جائے، کہ دورانیہ کم ہو جائے، اور جاتے ہوئے بھی وہی تصویر رہے اور آتے ہوئے بھی سب سے پہلے وہ منظر جو ہے اپنی صاحبزادی کا دے، اور جس طریقے سے مقابل جب احترام ہوتا تھا، جیسے آپ تشریف لاتے تھے بی بی کھڑی ہوتی تھی آپ کے احترام میں، بوسہ دیتی تھی آپ کے دست مبارک کو، اسی طرح آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے شان میں، بی بی کے اعزاز میں احترام تھا، شفقت تھی کہ چادر اپنی بچھائی۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو بیٹی کی اور باپ کی جو محبت ہے اور جو شفقت ہے، خاص طور پہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا، یہ ہماری بچیوں کو، ہمارے باپوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جب عقد کی بات ہوئی مولا علی سے بھی، تبھی آپ نے کس طریقے سے بی فاطمہ سے بات کی، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ سبحان اللہ شاہ صاحب، میں آپ کے انتہائی متشکر ہوں کہ چونکہ آپ خود شاعر بھی ہیں اور ایک ادبی گھرانے سے، مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، تو آپ نے بہت خوبصورت پیراہے میں یہ کویسچن کیا، یہ ضرورت اس دور کی۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے اطہار ہیں، صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ، ہم نے ان کو، یہ ہمارے وہ رول ماڈل ہیں جنہیں ہم نے دیکھ کے آگے چلنا ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ روایت پڑھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی تو آقا دو جہاں بلکہ آقا کل جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے یا معاملہ کچھ اور تھا۔ اگر تو حضور صرف بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تو آج ہر باپ پر یہ واجب اور سنت ہو جاتی کہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو۔ یہ شاہ صاحب بڑا
बारीक नुक्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जनाब सैयदा तशरीफ लाती, आका खड़े होते, तो एक दफ़ा जनाब सैयदा ने खुद फरमाया कि बाबा जान आप सैयदुल अंबिया हो, आपके सर पर तो आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक नबियों का ताज सजा हुआ है। बाबा बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, बाबा मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आती हूँ तो आप खड़े होते। तो मेरे आका ने मुस्कुराकर दस्ते शफ़क़त, आंसू आ गए, बोसा देकर फरमाया, मेरी बेटी कसम है अशब तौहीद की जिसके कब्जे में मुझ मुस्तफ़ा की जान है, मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर पानी भी नहीं पीता। जब आप तशरीफ लाती हो तो जिब्रील अमीन मुझे आकर कहते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि सैयदा सूरह कौसर है, सूरह कौसर के एहतराम में खड़े हो जाइए। अब आप ये देखें, अब यहाँ तो आज इस जालिम मुआशरे में बाप बेटी को गोलियां मार रहा है इस हवाले से कि मेरे यहाँ बेटी क्यों पैदा हुई। क्या हम उस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाएंगे जिन्होंने मक्का में आकर बेटियां दफन करने वाले मुआशरे में बताया कि बेटी की हुर्मत क्या है, बेटी की इज्जत क्या है। बेशक बाप अपनी बेटी से ज्यादा, ये कुदरती शाह साहब आपने इसको प्रैक्टिकली किया होगा कि बेटी की रग़बत ज्यादा बाप से होती है और बेटे की रग़बत जो है वो ज्यादा माँ से होती है। लेकिन मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि जिसने फातिमा को रंज दिया उसने मुझे रंज दिया, जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया। ये मेरा खून है, ये मेरा जिगर है, ये मेरा कल्ब है। और उधर अल्लाह क्या फरमा रहा है, हमने कुरान नाजिल किया अपने नबी के कल्ब पर। ये उस बात की रिवायत को मैंने इस बात से मिलाया, हमने कुरान नाजिल किया अपने नबी मुबारक के कल्ब पर, दिमाग पर नहीं, कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ। अब कल्ब रसूल है। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, अल्लामा साहब मैं बिल्कुल इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हमारे यहाँ ये बात बहुत आम है, आपके इल्म में भी होगी शाह साहब, आप भी इसे जो है वो इत्तेफाक करेंगे कि औलादे नरीना की ख्वाहिश की जाती है और दीवाना वार की जाती है और ये सोच कर की जाती है और ये मान कर की जाती है कि अगर नहीं होगी तो हमारी लेगेसी आगे नहीं चलेगी, हमें वारिस जो है वो चाहिए। फिर उसके लिए आपको पता है कि ख़वातीन जो हैं वो कितने मसाइल से गुजरती हैं, घरों में क्या क्या मसाइल होते हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी या विरासत किस शान से आगे बढ़ी है और बेटी के थ्रू बढ़ी है। वो सूरह कौसर का जो जिक्र है वो भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया। अल्लाह ताला इसको आपका अजर अजीम दे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, चूँकि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अभी शादीशुदा नहीं हुए, और जनाब मूसा से लेकर क़यामत तक जो नस्ल इंसानियत का नस्ब है वो बेटे से है। यानी बेटा आपका नस्ब है, आपकी औलाद, आपकी नस्ल बेटे से चले। वाहिद तमाम अंबिया मासबक में, इंसानियत में मेरा रसूल है जिनकी नस्ल अपनी बेटी से जारी है। और इसीलिए जब मुबाहिला में लेके गए ना, हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब आप मर्दों में से किसी एक के भी बाप नहीं, और आप पे ही खत्म नबुवत है सूरह अहज़ाब में। और फिर सूरह मुबाहिला में, सूरह आल इमरान की आयत मुबाहिला में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब ये नजरान जब नहीं मानते तो उनसे कह दो अबना अना अबनाकुम निसाअना व निसाकुम अनफुसिना व अनफुसकुम। मैं अपने बेटे लाता हूँ, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपनी बेटी लाता हूँ, अपनी निसा लाता हूँ, तुम अपनी निसा लो, मैं अपना नफ्स लाता हूँ, तुम अपना नफ्स लाओ। और फिर बेटों की जगह हसनैन करीमैन गए, बेटी की जगह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गई, नफ्स की जगह जनाब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम गए। तो इसीलिए मेरे रसूल ने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि बेटी की औलाद आपकी औलाद कैसे होगी। वसी साहब बिल्कुल, ये तो एक ऐसा मौजू है कि इसके ऊपर तो दिन रात भी बात करते रहें और शायद सालों गुजर जाएं, लेकिन जो है तस्करा खत्म ना हो, और देखिए मैं समझता हूँ कि और हक अदा ना हो। जी हाँ, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया बीवी से मोहब्बत का तकाजा ये है, बीवी के इस दिन के हवाले से आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है। और अगर हम चाहते हैं कि यानी कि एक खातून का जो किरदार है, बहैसियत खातून, एक बहैसियत साहबजादी, बहैसियत अपनी वालदा के, और बहैसियत एक लाइफ पार्टनर के, एक ज़ौजा के, एक घर की मालिकन की हैसियत से अगर हम चाहते हैं कि ये सारे रूप जो हैं और ये माशरे में हमारे खूबसूरत हों, हमारे घरानों में खूबसूरत हों, तो देखिए इस आज के इस दिन का तकाजा ये है कि मार्केट में बीवी की सिफात के हवाले से किताबें जो हैं वो मौजूद हैं। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि आज के दिन हम इसको भूल ना जाएं, हम जाएं, वो किताबें देखें, वो पढ़ें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि मौला अली के साथ किस तरह से आपने उनका साथ दिया, आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे आप
یعنی کہ لمحہ بلمحہ ہمیشہ ان کی ڈھارس بناتی رہیں. اور پھر حسنین کی تربیت کیسی کی, وہ تربیت جو پھر آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے, وہ تربیت جو کردار کو جھکنے نہیں دیتی ہے, یہ ماں ہی تربیت یہ ماں ہی تربیت جس نے دیا زمانے, یہ ماں ہی تربیت. بالکل افطار کے وقت کی طرف بھی ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ عابد رؤف قادری صاحب جو ہیں وہ کلام جو ہے وہ ہمیں سنا دیں, لیکن اس سے پہلے ہم میرا خیال ہے اجازت لے لیں. مجھے اور وسیع شاہ صاحب کو اس ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چوتھے روزے کے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشن کو لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں جو ہے ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے صرف ایک جملہ یہاں ضرور کہنا چاہیے, بڑا اہم جملہ ہے کہ بی بی کی سیرت کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر مرد, ہمارا ہر بیٹا, ہر جوان یہ سمجھ سکے کہ عورت کی تعظیم کیسے کرنا ہے. جب آپ بی بی کی سیرت پڑھتے ہیں, آقا کی سیرت پڑھتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں ہمارے نبی نے عورت کی, اپنی صاحبزادی کی, ایک خاتون کی حیثیت سے کتنی تعظیم کی ہے. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. جی وقت کی ضرورت ہے. جی گفتگو ہے تو میں بھی اس کا حصہ بن جاتا ہوں یہ کلام پیش کر کے. جی مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا سیدہ زہرا بطول, مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا سیدہ زہرا بطول, نور وحدت کا ہے چشمہ سیدہ زہرا بطول, مادر حسنین بنائے علی بنت رسول, مادر حسنین عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ سیدہ زہرا بطول, اعلیٰ سے بھی اعلیٰ سیدہ زہرا بطول, ظاہر و باطن میں ہر ایک رنگ میں ہر حال میں, ظاہر و باطن میں ہر ایک رنگ میں ہر حال میں مصطفیٰ کا عین نقشہ سیدہ زہرا بطول, مصطفیٰ کا عین نقشہ سیدہ زہرا بطول, اور انبیاء کی بیٹیاں سب کنیزیں آپ کی, انبیاء کی بیٹیاں سب کنیزیں آپ کی,
کے سر پر ہے